حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر منیر حسن ولد خورشید حسین، وجیہہ بانو بنت اسحاق حسین، ہاشمی بانو بنت تحریر حسن، فریدہ بانو بنت منتظم حسین، سید علی مرحوم ولد منیر حسن صاحب کی روح کو اصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، ولی الدارین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، اس وقت کی یہ مجلس عزا بعنوان ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں مرحومین کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتی ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں الحمدللہ دن پہ دن مجلسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے ہفتے میں اگر 1 مجلس ہوتی تھی، اب ہفتے میں 5 مجلسیں ہو رہی ہیں۔ پہلے مہینے میں 10 مجلسیں ہوتی تھی، تو اب 20 سے 25 مجلسیں ہو رہی ہیں، اور قوم آ رہی ہے، خطیب آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر ایک سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب مجلسوں کی کثرت ہو رہی ہے اور مجلسوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ان مجلسوں کا ہماری زندگی پہ اثر کتنا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک ذمہ دار والدین اپنے بچے کے مستقبل کو سدھارنے کے لیے کسی کے یہاں ٹیوشن پہ بھیجتے ہیں تو 1 مہینے کے بعد یہ چیک کرتے ہیں کہ بچہ وہاں جا رہا ہے تو کچھ لے کے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس بچے کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی چینجنگ نہ آئے، کوئی بدلاؤ نہ آئے تو پھر جا کے والدین اس ٹیوشن والے سے شکایت کرتے ہیں، اس ٹیوٹر سے، کہ بھیا 1 مہینے سے بچہ آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ 1 مہینہ کہیں چلا جائے تو والدین تبدیلی کی امید رکھتے ہیں۔ کربلا کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہماری قوم فرش عزا پر آ رہی ہے، آتی رہے گی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تبدیلی کب آئے گی۔ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ مجلسوں میں کتنی کثرت ہو گئی، کتنا اضافہ ہو گیا۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، ایک بھی مرد مومن یہاں ایسا نہیں ہے جو اس آیت کریمہ کا حافظ نہ ہو۔ سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ سب کو یاد ہے؟ اب یہ آدھی آیت میں پڑھوں گا، آدھی آپ پڑھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ، ذرا زور سے بولیں، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں، نہیں مل کے بولیں۔ انا للہ، آپ سب کو یاد ہے، جبکہ آپ کے موضوع کی آیت نہیں ہے۔ آپ کے موضوع کی آیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا کہ جب نماز صبح میں آنا تو اس کی تلاوت کرنا، یہ بھی نہیں کہا جب نماز ظہرین میں آنا تب اس کی تلاوت کرنا، یہ بھی نہیں کہا جب نماز مغرب میں آنا مغربین کے لیے تب اس کی تلاوت کرنا۔ حد یہ ہو گئی کہ یہ بھی نہیں کہا کہ جب جمعے کے لیے آنا تو اس کی تلاوت کرنا، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جب سال میں عیدین کے لیے آنا تب اس کی تلاوت کرنا۔ مگر پھر بھی ہر بچے، بڑے، عالم، جاہل، قابل، فاضل، سب کو یہ آیت یاد ہے۔ کیوں آیت یاد ہے؟ اس لیے کہ جس اسلامک سماج میں، جس اسلامی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ تہذیب سکھائی گئی ہے
کہ جب کوئی مومن یا مومنہ ہمارے درمیان سے چلا جائے تو تمہیں اپنے الفاظ میں تعزیت نہیں دینا، بلکہ تمہیں اپنی زبان پر یہ کلمے جاری کرنا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں، کیوں بھائی؟ کہ اس لیے گھر میں موت ہو گئی۔ تو بھیا اگر گھر میں موت ہو گئی ہے تو وہ آیت پڑھو نا جس میں موت کا تذکرہ ہو۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے قرآن مجید میں 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے، 145، اور کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو آپ کو یاد ہیں۔ میں ابھی پڑھوں گا، آدھی آدھی آپ پڑھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ الذی خلق الموت، آپ کو یاد ہے؟ فتمنوا الموت، آپ کو یاد ہے؟ مگر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے انتقال کی خبر آئی ہو اور آپ نے کھڑے ہو کے کہا ہو کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیوں بھائی؟ جب موضوع موت کا ہے، جب گھر میں میت رکھی ہے، جب جنازہ ہے اور گھر میں کوئی انتقال کر گیا ہے تو آیت بھی وہی پڑھی جائے نا جو موت والی ہو۔ نہیں، آپ کو وہ آیت پڑھوائی نہیں گئی کہ جس میں موت کا تذکرہ ہے، جس میں موت کا لفظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ ڈرانا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں ہدایت دکھانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے۔ بھائی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بے موضوع تو یہ آیت نہیں ہے نا۔ میت، اچھا آج سے ایسا نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے آرڈر دیا ہو یہ پڑھو، امام جمعہ نے کہہ دیا ہو یہ پڑھو، ایک نظام ہے، کوئی بھی مرتا ہے یہی آیت پڑھی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، مصعب ذرا سا آگے آ جائیے، ذرا سا ایک اور صلوات پڑھیں اور تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے، ذرا سا اگر زحمت نہ ہو، ذرا سا بھائی آگے آ جائیے اگر زحمت نہ ہو، تاکہ آنے والوں کو، اچھا کچھ لوگ اس انتظار میں کہ میں یہاں سے خط لکھ کے بھیجوں گا، بھیا آگے آ جاؤ، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد پر۔ صلوات بھی ایسے بھیج رہے ہیں جیسے میں چندے کی رسید کٹوا رہا ہوں۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ ہاں، یہ آیت کیوں پڑھوائی گئی ہے؟ علماء سے معذرت خواہی کے ساتھ، ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، جو دو چار جوان بیٹھے ان کے لیے بات کر۔ یہ آیت کیوں پڑھوائی گئی ہے؟ جب قرآن مجید میں 145 مقامات پر موت کا تذکرہ ہو چکا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آیتیں پڑھواتا نہیں۔ اس آیت کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تب آپ سمجھیں گے کہ یہ آیت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے۔ آیت سمجھ گئے آپ؟ ابھی آپ نہیں سمجھے، اگر سمجھ جاتے تو یہ سکوت ٹوٹ جاتا۔ یہی آیت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، واپس بھی اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے۔ خالی اتنا کہلوا دیتا کہ ہمیں اللہ کی جانب جانا ہے، یہ پلٹنے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہاں پلٹ کے نہیں آئے ہیں، یہاں سے پلٹ کے جائیں گے، نہیں پہنچے، گھر سے آئے ہیں یہاں، اب یہاں سے پلٹ کے واپس وہیں جائیں گے۔ یہ آیت کیوں پڑھوائی جا رہی؟ کسی کا بھی انتقال ہو یہ کہو، اس کا مطلب یہ کہ آیت میں کچھ وزن ہے، کچھ سنگینی ہے۔ وہ سنگینی کیا ہے؟ یہ آیت تو ایک ہے مگر اس ایک آیت میں اللہ نے دو سفر کا تذکرہ کیا ہے، انسان کے آنے کا بھی، انسان کے جانے کا بھی، انسان کا آغاز بھی، انسان کا انجام بھی، انسان کا آنے کا پہلا دن بھی، انسان کے جانے کا۔ پروردگار یہ جانے کا تذکرہ کرتا، آنے کا کیوں کیا؟ کہ تم نہیں جانتے دنیا کا عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے آنے سے جانے کا اندازہ لگا لے۔ صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد پر۔ جو اپنے آنے سے جانے کا اندازہ لگا لے، میں آیا ہوں، کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں، میں آیا ہوں، کتنا وقت لگا ہے، میں آیا ہوں، کتنی زحمتوں کا مقابلہ کیا ہے، اب جانا ہے تو وہی راستہ ہے، وہی واپسی ہے، وہی کنڈیشن ہے، وہی سچویشن ہے۔ اللہ نے کہا ہے انسان اگر تو عقل مند ہے تو اپنے پہلے دن سے اپنے آخری دن کو سمجھ لے، جیسا تیرا پہلا دن ویسا ہی تیرا آخری دن، جیسا تیرا آغاز ویسا تیرا انجام، جیسی تیری ابتدا ویسی تیری انتہا، جیسا آنے کا پہلا دن ویسا ہی جانے کا آخری دن۔ میں نے کہا میں نہیں مانوں گا،
جیسا آنے پہلا دن ویسا ہی آخری دن. میں آیا تو 1 فٹ کا, جب جاؤں گا اس دنیا سے 5.5 فٹ کا قد و قامت سے نہ ناپ, کیفیت سے ناپ, سچویشن سے ناپ. جب تو آیا ہاتھ تھے, پاؤں تھے, زبان تھی, آنکھیں تھی, کان تھے. جب جائے گا تو سب کچھ ہوگا مگر کیفیت برابر ہوگی. جب آیا تھا ہاتھ تھے, کچھ اٹھا نہیں پا رہے تھے, پاؤں تھے, چل نہیں پا رہے تھے, زبان تھی, بول نہیں پا رہی تھی, آنکھیں تھی, دیکھ نہیں پا رہی تھی. جب اس دنیا سے جائے گا یہی کیفیت ہوگی. ہاتھ ہوں گے اٹھا نہیں پائے گا, پاؤں ہوں گے چل نہیں پائے گا, زبان ہوگی بول نہیں پائے گا. جب تو آیا تو نے اس کائنات کے آنگن میں قدم رکھا تو تو اتنا محتاج تھا کہ تو خود غسل مولود نہیں لے پایا. جب جائے گا غسل میت نہیں لے پائے گا. جب آیا تو تیرے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ تو اپنا لباس خود بدل لیتا, اور جب جائے گا تو اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنا کفن خود پہن لے. آتے ہوئے لباس دوسروں نے پہنایا, جاتے ہوئے کفن. حد تو یہ ہے کہ تیرے اندر اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ تو اپنی جگہ خود بدل دیتا. جس نے جہاں لٹا دیا وہاں لیٹ گیا, جس کروٹ لٹا دیا اس کروٹ لیٹ گیا. حد تو یہ تھی کہ جب تو آیا تیرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا دے. اور جب جائے گا نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں آپ, ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسینی جملے پہ. تو جیسے آئے ویسے ہی جاؤ گے. تو موضوع تو میرا یہ نہیں ہے نا, موضوع تو اس سے آگے ہے بھائی. جیسے آئے ویسے جاؤ گے, جیسا پہلا دن ویسا آخری دن. پروردگار کیا کہ سنو, جب تم پہلے دن اس دنیا میں آئے نا تو تمہاری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ تم خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے کہ پروردگار مجھے بھیج تو رہا ہے, احسان یہ کر کہ ڈاکٹر کے نہ بھیج, ماسٹر کے بھیج دے, ماسٹر کے نہ بھیج, کلیکٹر کے بھیج دے, کلیکٹر کے نہ بھیج, ڈی ایم کے بھیج دے, ڈی ایم کے نہیں سی ایم کے بھیج دے, سی ایم کے نہیں پی ایم کے بھیج دے. تھی حیثیت کہ اپنی مرضی سے گھر چن لو؟ نہیں. حد تو یہ تھی کہ تمہاری اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ یہ کہہ دو کہ میں مصطفیٰ آباد میں پیدا ہوں گا, میں عثمان پورہ میں پیدا ہوں گا. یہ بھی حیثیت نہیں تھی کہ یہ کہہ دو کہ میں جلال پور میں نہیں سلطان پور میں پیدا ہوں گا, مجھے تو لکھنؤ میں پیدا کر دے. حد یہ ہو گئی کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں تھی کہ تم خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دو میں گرمی میں نہیں سردی میں جاؤں گا, سردی میں نہیں پتجھڑ میں جاؤں گا, پتجھڑ میں نہیں. کیفیت سمجھے آپ؟ یعنی جب تم آئے تو تمہاری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے گھر چن لو, محلہ چن لو, گلی چن لو, شہر چن لو, ملک چن لو, موسم چن لو. پھر کیا ہوا جی؟ اللہ نے اپنا اختیار دکھایا. اے انسان ہوش میں جا, یہ میرا اختیار ہے. میں تجھے جب چاہوں گا, جس گھر میں چاہوں گا, جس محلے میں چاہوں گا, جس شہر میں چاہوں گا, جس وقت چاہوں گا, جس موسم میں چاہوں گا بھیج دوں گا. نہیں, میں نے لفظ اس لیے تو نہیں کہا کہ 5 آدمی سبحان اللہ کہے. پھر سنیے, اے انسان ہوش میں جا, میں وہ ہوں کہ میں نے جب چاہا, جس گھر میں چاہا, جس محلے میں چاہا, جس شہر میں چاہا, جس گلی میں چاہا, جس موسم میں چاہا تجھے بھیج دیا. اور سن, وہاں جا کے مجھے بھول نہ جانا, میرا مزاج نہیں بدلے گا. 50 60 70 سال کے بعد جب چاہوں گا, جس گھر سے چاہوں گا, جس محلے سے چاہوں گا, جس شہر سے چاہوں گا. صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد پر. سارا ٹینڈر آپ پہ ہی ہے کیا؟ انہیں بھی کچھ کرنے دیں. کلام بھی آپ پڑھیں گے, نعرہ بھی آپ لگائیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ ثواب نہیں, انہیں بھی کچھ ثواب لینے دیں. یہ سمجھیں گے میری آپ کی سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے. بتائیے آپ. دیکھیے بھائی, مقدمہ تو طے ہو گیا مجلس کا. جیسے بھیجا ویسے بلاؤں گا. اپنی مرضی سے گھر میں بھیجا ہے, اب جب بلاؤں گا اپنی مرضی سے بلاؤں گا, جس گھر سے, جس شہر سے, جس محلے سے. اچھا, اگر آپ سے پوچھا جانے لگے آپ لندن میں ہوں, کہاں مرنا پسند کریں گے بتائیے, تو پہلا تو جواب یہ ہوگا ہم مرنا ہی پسند نہیں کر رہے ہیں.
اور اگر مارے گا تو جلال پور بھیج، وہی مریں گے جہاں کی مٹی ہے۔ آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا، نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے۔ ایک لفظ پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا زور سے جواب دیجیے گا، آہستہ سے پوچھ رہا ہوں، تمہاری آنے میں چلی؟ چپ کیوں؟ بس چلی ہے تو بولو، تمہاری آنے میں چلی؟ تمہاری جانے میں چلے گی؟ یہی تو زندگی ہے، یہی تو حقیقت ہے۔ اسے سمجھ گئے تو پوری مجلس سمجھ جاؤ گے۔ بھیا نہ تمہاری آنے میں چلی، نہ تمہاری جانے میں چلے گی، نہ تم سے آتے ہوئے پوچھا گیا، نہ تم سے جاتے ہوئے پوچھا گیا۔ تو اگر انسان عقل مند ہے تو پھر بیٹھ کے سوچے کہ جب نہ میری آنے میں چلی نہ میری جانے میں چلے گی تو پھر حسد کیوں چل رہا ہے، بغض کیوں چل رہا ہے، اناد کیوں چل رہا ہے، چغلیاں کیوں چل رہی ہیں؟ جب تمہاری نہ آنے میں چل رہی ہے، نہ بغض مکمل چل رہا ہے، حسد مسلسل چل رہا ہے، اناد مسلسل چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ کیوں چل رہا ہے؟ میں نے کہا پروردگار ان کا حسد نہیں ختم ہو رہا، تو کہنے لگے پوچھ لیں ان کا چلی آنے میں چلی، جانے میں چلے گی؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ جب آنے میں چلی، کہنے لگے نہیں، جانے میں چلے گی؟ بولے نہیں۔ تو میں نے کہا سب کیوں چل رہا ہے؟ کہنے لگے کان قریب لائیے۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگے سنیے، نہ آنے میں چلی نہ جانے میں 50 سال پوری چل رہی ہے، 50 سال پوری چل رہی ہے، اور جب تک چلے گی چلائیں گے۔ میں نے کہا پروردگار یہ تو 50 سال پہ کود رہے۔ اللہ نے کہا ان 50 سال ہی کی گارنٹی لے لے۔ ہے 50 سال کی گارنٹی؟ دے دے گا کوئی اس مجمع میں 50 سال کی گارنٹی کہ 50 سال زندہ رہے گا؟ نہیں۔ 50 مہینے کی گارنٹی دے دے، 50 ہفتے کی، 50 دن، 50 گھنٹے، 50 منٹ، 50 سیکنڈ، 50 لہجے دقیقے، 50 سانس، کچھ نہیں پتا۔ مجلس میں آئے ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ ہم نے ممبر کے اوپر بھی مرتے ہوئے دیکھے، ممبر کے پیچھے بھی مرتے ہوئے دیکھے، کوئی گارنٹی نہیں نہ آنے کی۔ اچھا آج ہی گارنٹی نہیں ہے، پرانے زمانے میں بھی نہیں تھی؟ پرانے میں بھی نہیں تھی۔ جو حال آج کا ہے وہ کل کا، اللہ کا مزاج بدلا تھوڑی ہے، اللہ ہے جو مزاج بنایا وہی۔ جب جناب امیر کو ظاہری حکومت ملی تو آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنایا، دارالحکومت حضرت امیر نے کوفے کو بنایا، کوفے کو دارالحکومت بنا لیا۔ علی آ گئے دن میں، پہلا دن ہے جناب امیر کو کوفے میں، سنتے رہیے گا، پہلا دن ہے، دن گزر گیا، رات آ گئی، نماز مغرب تمام ہوئی، سب اپنے گھر چلے گئے، علی بھی اپنے گھر چلے گئے، آدھی رات ہو گئی، نصف بلن 2-2:30 بج گئے، جناب امیر پہلی رات ہے اپنے گھر سے اٹھے اور دارالامارہ آ گئے، دارالحکومت جہاں سے پورا سسٹم چلتا تھا، اور دروازے پہ کھڑے ہوئے اور آواز دینے لگے فلاں فلاں فلاں، فلاں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اب یہ بتائیے رات کے 2:30 بجے آپ کسی آفس کے سامنے کھڑے ہو کے، یہ گھر تو ہے نہیں کہ اس میں آدمی ہوں گے، گھر ہوتا تو 10-15-20 آدمی ہوتے، مگر گھر ہے نہیں، آفس ہے، جناب امیر آواز دے رہے ہیں، یہ کسے آواز دے رہے ہوں گے رات کے 2:30-3 بجے؟ اسی کو دیں گے نا جس سے امید ہوگی کہ جاگ رہا ہوگا۔ اچھا رات کے 2:30-3 بجے جاگتا کون ہے؟ بولیے کون جاگتا ہے؟ عام آدمی جاگتا ہے؟ وہی جاگتا ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور رات کو جو جاگے اس کی جس کی ڈیوٹی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے، اسے کہا جاتا ہے چوکیدار۔ جناب امیر آواز دے رہے ہیں چوکیدار کو، چوکیدار جواب ہی نہیں دے رہا، کیوں؟ اس لیے کہ چوکیدار سو گیا۔ آپ نے اتنی آہستہ سے جواب جانتے ہیں کیوں دیا؟ کیونکہ آپ خود ستائے ہوئے ہیں۔ آپ سے زیادہ بہتر تجربہ کسے ہے کہ جب چوکیدار سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں تجربہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اگر گھر کا چوکیدار سو جائے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، شہر کا چوکیدار سو جائے تو شہر برباد ہو جاتا ہے، خاندان کا چوکیدار سو جائے تو خاندان برباد ہو جاتا ہے، صوبے کا چوکیدار سو جائے تو صوبہ برباد ہو جاتا ہے، ملک کا چوکیدار سو جائے تو ملک برباد ہو جاتا ہے، اور اگر عقیدے کا چوکیدار سو جائے تو آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ چوکیدار نہیں سونا چاہیے، چوکیدار، ارے محمد چوکیدار، وہ چوکیدار نہیں سونا چاہیے،
چوکیدار اگر سو گیا نا مسئلہ خراب ہو جائے گا. مولانا کون سے چوکیدار کی بات کریں, ہم نے تو رکھا ہوا ہی نہیں. آپ نے نہیں رکھا, اللہ نے آپ کے اندر ایک چوکیدار بٹھایا ہوا ہے. کہا یہ چوکیدار نہیں ہے, چوکیدار اندر ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اندر سے کہتا ہے شاباش بہت اچھا کیا, اور جب آپ کو غلط کام کرتے ہیں تو اندر سے ملامت کرتا ہے تو نے بہت برا کیا. بس جب تک وہ جاگ رہا ہے نا اور یہ آواز آ رہی ہے کہ تو نے بہت برا کیا, تو سمجھو ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جس دن یہ آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لو کہ ہدایت کے دروازے, وہ چوکیدار نہیں سونا چاہیے. وہ جو پروردگار عالم نے ہمارے اندر چوکیدار رکھا ہے وہ نہیں سونا چاہیے. یہ سو رہا تھا, جناب امیر نے آواز دی فلا, اس نے جواب نہیں. جناب امیر پہنچے, دق الباب کیا, اس نے دروازہ کھولا, باہر نکلا. جناب امیر سامنے کھڑے, پہلی رات ہے, ابھی دن گزرا ہے, پہلی رات, آنکھیں ملتا ہوا آیا. جملہ کہہ دوں, چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. پھر سن لیجئے, تمہارے سننے پہ سلام ہے. چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. آئے, آنکھیں ملتا ہوا ہے, مولا آپ آدھی رات آپ آ گئے, خیریت, کیسے آنا ہوا؟ جناب امیر نے کہا زکوٰۃ آئی ہے, زکوٰۃ آئی ہے. کہا مولا ابھی آئی ہے زکوٰۃ, ابھی اتار کے گئے ہیں, ان کے جانے ہی کے بعد میں سویا ہوں. کہا میں اسی لیے آیا ہوں کیونکہ زکوٰۃ آئی ہے. کہنے لگے مولا میں سمجھا نہیں, زکوٰۃ آئی ہے آپ بھی آ گئے؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ زکوٰۃ مستحقین میں بانٹ دوں, زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کر دوں. جملہ یاد ہے آپ کو, چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. 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 جب علی نے کہا نا میں زکوٰۃ بانٹنے آیا ہوں, اس نے آنکھیں مل کے حیرت بھری نگاہوں سے جناب امیر کا چہرہ دیکھ کے کہا مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, میں کیا کہہ گیا, ذرا جاگیے بھائی. مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتے ہیں؟ چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. چوکیدار کا یہ کہنا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے, پرانی تمام شخصیتوں کا ایکس رے کر گیا اور بتا گیا کہ پرانے والوں میں اور علی میں فرق یہ ہے, پرانے والے بٹورنے آئے تھے, علی بانٹنے آیا ہے. بکھر کے نہیں مل کے. پرانے والے بٹورنے آئے تھے, علی. کہاں زکوٰۃ بٹتی ہے؟ بٹے گی کب؟ ابھی ابھی ابھی. کہہ رہا مولا ایک بات کہوں. مولا نے کہا کہو. اچھا ایک بات بتاؤں, اس قوم کے پاس چاہے کچھ نہ ہو, ایک چیز ہر دور میں رہی ہے, ایڈوائز, رائے, صلاح, اس کی کمی نہیں رہی, بھری پڑی ہے. آپ مکان بنانے لگے, کسی آدمی کو لے جائیے, بھائی مکان بنا رہا ہوں, دروازہ یہاں نہیں آ رکھیے گا. آپ انجینئر ہیں؟ نہیں انجینئر تو نہیں. رائے کیوں دے رہا ہے؟ دنیا دیکھی ہے. کیا کہنے, کسی صاحب کے پیٹ میں درد ہو گیا, گھر میں اس نے بھول سے تذکرہ کر دیا میرے پیٹ میں درد. گھر کا ہر بندہ ایک دوا لے آیا, یہ چورن کھا لے, یہ کیپسول کھا لے, یہ گولی کھا لے. بھیا تم ڈاکٹر ہو, وید ہو, حکیم, کچھ نہیں, دنیا دیکھی ہے. کسی کا مقدمہ حل نہ ہو رہا ہو, اس کے پاس چلے جائیے, وہ بتا دے بھائی بڑا پریشان ہوں, ارے اب اس بار یہ تاریخ پہ ایسے. آپ وکیل ہیں, جج ہیں, آپ نے کچھ پڑھا ہے؟ نہیں, دنیا دیکھی ہے. تو کب تک یہ کہتے رہو گے دنیا دیکھی ہے؟ کبھی یہ تو کہہ دو کہ دین دیکھا ہے. دنیا اور ہے, دین اور ہے. یاد رکھیے گا, دنیا اور ہے, دین اور ہے. جو دنیا میں بے وقوف ہوتا ہے نا, وہ دین میں نہیں ہوتا. جو دین کا بے وقوف ہے وہ دنیا میں بے وقوف نہیں ہے. دونوں کے بے وقوف الگ ہیں. دین کا بے وقوف الگ ہے,
دنیا کا بے وقوف الگ ہے. دنیا میں جانتے ہیں کسے بے وقوف کہتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ جب آپ صبح میں اٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنا بلینکٹ ہٹاتے ہیں, چادر, اور ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ تکیے کے نیچے. کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بولیے کیا, ذرا زور سے, عزت سے نام لیجئے, موبائل نہیں, حضرت موبائل, موبائل نہیں, حضرت موبائل. اس لیے کہ آج کے دور میں سب کی ضرورت اس موبائل نے پوری کی ہے. اماں کی جگہ, ابا کی جگہ, بھائیوں کی جگہ, عالم کی جگہ, فقی کی جگہ, طبیب کی جگہ, ڈاکٹر کی جگہ, انجینئر کی جگہ, وید کی جگہ, ہر جگہ یہ موبائل آیا ہوا ہے. تو پھر اسے موبائل کیوں کہہ رہے ہو؟ حضرت موبائل کو حضرت لگاؤ. جب لوگوں نے ایسے ایسوں کو حضرت کہہ دیا, بھیا یہ تو حضرت موبائل ہے. اس کا استعمال اچھائی میں بھی ہوتا, برائی میں بھی ہوتا. سب سے پہلے کیا ڈھونڈتے؟ موبائل. اور خدا نہ خواستہ موبائل نہ ملے آپ کو, پورے پریوار, پورے خانوادے کو, پورے گھرانے کو اسی پہ لگا دیں گے, اے موبائل ڈھونڈو, گیا کہاں ہے؟ میں ذرا گھوم کے آ رہا ہوں. آپ گئے آدھا گھنٹہ باہر گھوم کے, موبائل ملا؟ گھر والوں نے کہا نہیں ملا. پہلا جملہ کیا ہوگا؟ تم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ تم سے بستر پہ کھویا ہوا موبائل نہیں ڈھونڈا گیا. یہ ہے دنیا کا بے وقوف. اب جو لفظ کہہ رہا ہوں اسے برداشت کر لیجیے گا. یہ ہے دنیا کا بے وقوف. دنیا اسے بے وقوف مانتی ہے جو بستر پر کھویا ہوا موبائل نہ ڈھونڈ پائے. دین اسے بے وقوف مانتا ہے جو شہرگ حیات کے قریب خدا کو نہ ڈھونڈ پائے. دنیا کا بے وقوف اور ہے, دین کا بے وقوف اور ہے. تم موبائل نہ ڈھونڈنے والے کو کہہ رہے ہو کہ تو بے وقوف ہے. بے وقوف تو وہ ہے کہ جو شہرگ حیات کے قریب خدا ہے اسے نہیں ڈھونڈ پا رہا. آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مگر خدا کو نہیں پا رہا, اپنے وجود کو پا رہا ہے مگر خدا کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا رہا. اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اس نے کہا مولا ایک رائے دو. مولا نے کہا دو. رائے میں کیا پرابلم ہے؟ دے دو رائے, کوئی مشکل نہیں. کہہ رہا مولا سنیے, چوکیدار تھا نا, اپنے دماغ کے اعتبار سے اس نے رائے دی. کہہ رہا مولا سنیے. کہا بھائی سناؤ. کہ دیکھیے آپ نے اپنی نیند خراب کی, آپ کے اختیار میں تھا. آپ نے میری بھی نیند خراب کرا دی. میں چوکیدار ہوں, نوکر ہوں, آپ کا خادم ہوں, کوئی بات نہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ آدھے کوفے کی نیند خراب ہو. تو مولا نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگا ایک رائے دوں. ہاں بھائی دو. مولا آپ جا کے گھر سو جائیے, صبح میں اٹھوں گا, آپ کو بھی اٹھا لوں گا, انہیں بھی اٹھا لوں گا, سکون سے زکوٰۃ بانٹیے گا. مولا نے کہا واہ کیا رائے دی ہے. علی لڑے نہیں, جذباتی نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہا تو نوکر ہے, نوکر ہے, اپنی اوقات میں رہے. نہیں, علی نے اس کی ہدایت کی مگر طریقہ بدل دیا. کہا ٹھیک ہے, کیا کہنے, واہ واہ, یہ رائے کیسی خوبصورت رائے دی ہے. میں بھی جا کے سو رہا ہوں, تو بھی سو جا, صبح مجھے بھی اٹھانا, انہیں بھی. ہاں مولا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میں اٹھا لوں گا. جانے سے پہلے کہنے لگے اچھا ایسا کرے کاغذ اور قلم لے کے آ. ایک کاغذ اور قلم لے کے آ. جملہ کہوں, دوڑ کے گیا اور کاغذ اور قلم لے کے آیا. حیرت سے نہ دیکھیے, حیرت سے نہ دیکھیے کہ کاغذ اور قلم کیوں لے آیا. اس لیے کیونکہ چوکیدار تھا مگر شریف تھا. چوکیدار تھا مگر شریف تھا کہ معصوم کے کاغذ قلم مانگنے پہ دے دیا. کچھ اتنے بڑے خبیث تھے کہ نبی کاغذ قلم مانگتا رہا. نہ انہوں نے کاغذ دیا نہ انہوں نے قلم دیا. لے آیا قلم, کاغذ قلم لے آیا. مولا نے کہا اس پہ لکھو. کہنے لگا فہرست بھی صبح ہی بنائیں گے. فہرست. علی نے کہا فہرست نہیں, اس پہ یہ لکھ کہ تو صبح تک زندہ رہے گا. علی کہاں بیٹھے ہیں بھائی, اس پر لکھ کہ تو صبح تک. قلم پھینک دیا. واہ, میں کیسے لکھ دوں؟ ہو سکتا ہے آپ ادھر نکلیں, میں ادھر نکل جاؤں. مولا نے کہا واہ, اپنی گارنٹی ہے نہیں اور پورے کوفے کی گارنٹی لے رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے صبح مجھے بھی اٹھائے گا, انہیں بھی اٹھائے گا. اب اس کے بعد جو علی نے جملہ کہا وہ تاریخ شیعت نہیں, تاریخ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے. علی نے اس چوکیدار کی طرف متوجہ ہو کے کہا او چوکیدار یاد رکھ, اگر صبح ہونے سے پہلے ان میں سے ایک بھی مر گیا جس کا حق زکوٰۃ میں, تو زندہ رہ سکتا ہے, علی زندہ نہیں رہے گا.
تو زندہ رہ سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی کوئی گارنٹی، پھر بھی کوئی گارنٹی دے دوں. سنیے گارنٹی کیا ہے. دیکھیے زندگی کی اتنی ہی گارنٹی ہے. مول صاحب موجود ہیں، بزرگ ہیں، سرپرست ہیں. بس اتنی ہی گارنٹی ہے قبلہ کہ جتنی گزاری ہے اتنی بچی نہیں، اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں. جتنی گزاری ہے اتنی بچی نہیں ہے، اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. پتہ ہی نہیں کب کیا ہو جائے، کیسے ہو جائے. ارے مولانا اللہ نے سب سے اچھا انسان کو بنایا تھا، اتنا اچھا بنایا، اتنا اچھا بنایا، اس کے سر پہ لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج رکھا، اس کی کمر میں احسن تقویم کا پٹکا باندھا، اس کے قدموں میں اشرف المخلوقات کی نالین پہنائی، تاکہ اس کے قد و قامت کے برابر دنیا میں کوئی اور نظر نہ آئے. ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں. اس سے افضل، اس سے اعلیٰ، اس سے بہادر، اس سے شجاع کوئی ہے ہی نہیں. میں نے ایک دن تقریر میں کہہ دیا کہ انسان سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں. مجلس میں ہر قسم کا آدمی ہوتا، اور ہر قسم کے آدمی سے کے حلق سے مجلس اترتی بھی نہیں ہے. اس نے کہا ادھر آئیے حسینی صاحب، کیا کہہ رہے تھے؟ سب سے طاقتور اللہ نے ہمیں بنایا. میں نے کہا، کہنے لگے ذرا دیوار میں بت ماریے. میں نے کہا میں تو نہیں ماروں گا. کہ نہیں ماریے، آپ تو طاقتور ہیں. کہ نہیں ماریے. اب جو مارا تو کہنے لگا بتائیے دیوار پہ اثر ہو رہا ہے یا ہاتھ پہ؟ میں نے کہا درد تو ہاتھ پہ ہو رہا ہے. کہنے لگا ابھی ہاتھی بلوا رہے ہیں، اس سے ٹکر لگوائیں گے، پھر پوچھیے گا ہاتھی پہ اثر ہوگا یا آپ پہ، دیوار پہ. میں نے کہا نہیں پھر تو دیوار پہ ہوگا. تو کہنے لگے طاقت میں تو ہاتھی زیادہ ہے، آپ اشرف المخلوقات بنے کیوں گھوم رہے ہیں؟ اب تو صحیح ہے، جب طاقت میں وہ زیادہ ہے تو اسے اشرف ہونا چاہیے، اسے اعلیٰ ہونا چاہیے، اسے افضل ہونا چاہیے. چوڑے ہم ہوئے گھوم رہے ہیں. اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رفتار میں زیادہ ہیں، آپ بھی دوڑیے اور گھوڑا بھی دوڑے گا. آپ دوڑیں گے 2 کلومیٹر آپ جائیں گے، اور گھوڑا 10 کلومیٹر دوڑے گا نارمل. تو اشرف تو اسے ہونا چاہیے، آپ کیوں کود رہے ہیں؟ ہیبت میں آپ زیادہ ہیں یا شیر؟ پورا جلال پور یہاں کے ٹہلنے لگے، آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ مگر پتہ چل جائے کہ باہر ایک کربلا کے درگاہ کے باہر ایک شیر نظر آیا، حالات کیا ہوں گے بیان نہیں ہو سکتے. بس یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے پہلے کوشش کرے گا کہ یہاں سے فوراً فرار اختیار کیا جائے، تو سب کچھ ہو. اور کہنے لگے کہ زہر آپ میں زیادہ ہے یا سانپ میں؟ میں نے کہا زہر تو سانپ میں زیادہ ہے. تو کہنے لگے پھر آپ اشرف کیوں ہیں؟ مگر اس کا جواب دیا ایک نے بہت پیارا. اس نے کہا ٹھیک ہے طاقت میں تو ہاتھی زیادہ ہے، مگر اگر انسان اپنی پہ آ جائے نا تو ہاتھی کو اسٹول پہ بٹھا دیتا ہے. آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا کہ نہیں؟ ایسے جیسے میں جرمن میں تقریر کر رہا ہوں، امریکہ میں میرا خطاب ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اب بھیا اگر دیکھا ہے تو بولو کہ دیکھا ہے. آپ نے ہاتھی کو اسٹول پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ کون بٹھاتا ہے؟ انسان بٹھاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان اس سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ بٹھا دیا، کیونکہ اس کے پاس عقل ہے. عقل ہے، اس عقل کا اس نے استعمال کیا، بٹھا دیا. گھوڑا رفتار میں بہت زیادہ ہے، بہت تیز دوڑتا ہے، بہت تیز بھاگتا ہے، مگر انسان نے ایک لگام اپنی عقل کی بنیاد پر پیدا کی. اس لگام کو جیسے ہی منہ میں ڈالا، بھاگتا ہوا گھوڑا، کودتا ہوا گھوڑا، دلتی مارتا ہوا گھوڑا سینٹر میں آ گیا. لگام، یہ لفظ لگام میں نے جان بوجھ کے کہا ہے. جیسے ہی لگام منہ میں ڈالا، جیسا ہی گھوڑا ہو، کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، اپنی پشت پہ نہ بیٹھنے دے، فوراً سکون میں آ جاتا ہے. پتہ نہیں اس نے کیا پیدا کیا. سنیے، یہ جو دین ہے نا، یہ ایک لگام ہے. دین کی مثال مثل لگام کے. وہ جو تمہارے منہ میں شریعت کا ایک لگام ہے نا، اسے دین کہا جاتا ہے، تاکہ تم دائیں بائیں نہ جاؤ، تم ادھر ادھر نہ جاؤ، تم یہاں وہاں نہ جاؤ، تم الٹا سیدھا نہ کھاؤ، تم اچھی بری نہ سنو، تاکہ وہ دین ایک لگام ہے. ٹھیک ہے جی، انسان عقل مند ہے، اس نے لگام پیدا کر دیا. شیر بڑا خوخار تھا، انسان نے کام کیا، اتنا بڑا کام کیا کہ اسے آگ کے دائرے سے کبھی نکالتا ہے کبھی واپس بھیجتا ہے. تو طاقتور کون ہوا؟ انسان. مگر یہ بتائیے کہ زہر آپ میں زیادہ ہے یا سانپ میں؟ بولیے. سانپ میں؟ غلط، رانگ.
آپ غلط پہ ہیں، آپ کا جواب غلط ہے. بھیا سانپ میں نہیں ہے، زہر بھی ہم میں ہی زیادہ ہے، بس فرق اتنا ہے اتنا زہر سانپ کے ڈسنے میں نہیں ہے جتنا زہر ہمارے ہنسنے میں ہے. آپ کا بے جا ہنسنا، بے وقت ہنسنا، بے موقع ہنسنا، بے محل ہنسنا سانپ کے زہر سے زیادہ زہریلا. اس لیے کہ بے جا ہنسنا کسی کی شخصیت کو ختم کر سکتا ہے، کسی کے وقار کو ختم کر سکتا ہے، کسی کے منصب کو ختم کر سکتا ہے، کسی کی حیثیت کو ختم کر سکتا ہے. اسی لیے اسلام نے کہا کہ تم ہنسنا تو سوچ سمجھ کے ہنسنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ہنسنے میں سانپ کے ڈسنے سے زیادہ زہر ہو. اپنی ہنسنے جو اسلام تمہیں ہنسنے کی اجازت ڈھنگ سے نہیں دے رہا ہے کہ ہنسو تو سوچ سمجھ کے ہنسنا، بے وجہ نہ ہنس لینا، کوئی تمہارا ہنسنا شخصیت کو نہ ختم کرنا. سب کچھ تو انسان کو دے دیا، ایک چیز نہیں دی. وہ چیز جانتے کیا ہے؟ اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے مرنا کب ہے. یہ جہاز میں اڑ رہا ہے، جہاز اڑ بھی رہا ہے، اڑا بھی رہا ہے اور اس میں بیٹھا بھی ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ موت کب آنا ہے. یہ ٹرینوں میں سفر کر رہا ہے مگر اسے یہ نہیں پتا کہ موت کب آنا ہے. یہ فٹ بال کھیل رہا ہے مگر اسے یہ نہیں پتا کہ موت کب آنا ہے. بس ایک واحد چیز ایسی ہے جو اس کے علم سے باہر ہے. اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ مجھے کب مرنا ہے، یہ کسی کے کنٹرول میں نہ آتا. سن لیجئے، اے پروردگار کتنا اچھا ہوتا جب تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا تو ایک ایوریج رکھ کے بھیجتا کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا. اللہ نے کہا میں کمپنی تھوڑی کھول رہا ہوں کہ پیٹرول کی 15 سال چلے گی اور ڈیزل کی 10 سال. میں نے انسان بنایا ہے، اپنی مرضی سے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے بلاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے پروردگار، کم سے کم تو نے سب کی ایک ایج نہیں رکھی تو ایسا کر دیتا سب کی الگ الگ رکھتا، مگر اتنا کرتا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کے ہاتھ پر ڈیٹ لکھی ہوتی، 70 سال، 50 سال، 80 سال، 85 سال. سچ بتائیے کیا اللہ ایسا کر نہیں سکتا تھا؟ کر سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا ایسا؟ اب آپ کو اس پہ بھی یقین نہیں ہے. ارے بھائی ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ہو سکتا تھا. اللہ چاہتا تو ایسا بھی کر دیتا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کے ہاتھ پر اس کا ٹائم لکھا ہوتا کتنا جیے گا. مگر اگر ایسا ہوتا نا تو پھر حالت یہ ہوتی کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا گھر والے شکل بعد میں دیکھتے، ہاتھ پہلے دیکھتے. ٹائم کتنا لے کے آیا ہے، جیے گا کتنا. اور آپ یقین جانیں اگر انسان کو یہ پتا ہوتا نا کہ میرا یہ بچہ 15 سال کی عمر میں مر جائے گا، 20 میں، خدا کی قسم چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی اسکول نہ بھیجتا، اس پہ پیسہ خرچ نہ کرتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا اللہ تمہارے مزاج سے واقف تھا. اللہ تمہارے مزاج سے واقف تھا کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو یہ اپنی محبت کو بھی، جو اولاد کی محبت ہے، اسے بھی بالائے طاق رکھ دے گا. اس لیے اس نے اسے صیغہ راز میں رکھا کہ ٹھیک ہے اب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جس پہ ہم پیسہ لگا رہے ہیں، جس کو ہم MBBS بنا رہے ہیں، یہ جیے گا کہ نہیں ڈگری تک، مگر آپ لگا تو رہے. محبت برقرار ہے، ہر بچے کی محبت برابر ہے. جو 20 سال میں مرنا ہے اس کی بھی، اور جو 32 سال میں مرنا ہے اس کی بھی، اور جو 52 سال میں مرنا ہے اس کی بھی، کیونکہ اللہ نے اسے صیغہ راز میں رکھا. نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ موت آتی ہے بچے کو لے جاتی ہے، موت آتی ہے جوان کو لے جاتی ہے، موت آتی ہے بوڑھے کو لے جاتی ہے، موت آتی ہے شکم مادر سے لے جاتی ہے، موت آتی ہے آغوش مادر سے لے جاتی ہے، موت آتی ہے صحن خانہ سے لے جاتی ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بچپن والے چلے جاتے ہیں اور 55 والے گھر میں رہ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. یہ کیا کرے بھائی؟ چل تو کسی کی بھی نہیں رہی. کس کی چل رہی ہے؟ جو اللہ سے بات کرے. ہماری نہیں چل رہی. مگر ایک نبی تھا جس کا نام ہی، لقب ہی کلیم اللہ تھا. پہنچ گئے طور پہ. موسیٰ کوئی سوال؟ ہاں پروردگار ایک سوال لے کے آیا ہوں. کیا سوال ہے؟ سوال یہ کہ جو تو نے موت بنائی ہے اس کا ایک وقت معین کیوں نہیں کیا؟ یہ بچے کو لے جا رہی ہے، جوان کو لے جا رہی ہے، بوڑھے کو لے جا رہی ہے، آغوش مادر سے لے جا رہی ہے، ایسے لے جا رہی ہے، ویسے لے جا رہی ہے. کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. اللہ نے کہا موسیٰ جب طور پہ آئے تھے تمہاری قوم کیا کر رہی تھی؟ کہیں گے پروردگار کھیتی کر رہی ہے، کاشتکاری کر رہی ہے. کہ کون سی فصل بونے جا رہے ہیں اب؟ کہ گیہوں.
کہا تو تم یہاں کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ تم بھی گیہوں بو، چلے جاؤ۔ جناب موسیٰ طور سے آ گئے، کیا کروں؟ کہ ایسا کرو ایک زمین کا ٹکڑا لو، اسے تیار کرو اور اس پہ کھیتی کرنا۔ جناب موسیٰ نے وہ کھیتی کے لیے ٹکڑا چنا، اسے تیار کیا، اس میں ہل چلایا، اسے جوتا، آمادہ کیا۔ کیا کرے؟ کب اس میں گیہوں کا دانہ ڈال دو، دانہ ڈل گیا۔ اب کیا کرے؟ کہ پانی دو۔ کب سے دیکھو۔ موسیٰ روز جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ ایک دن اس میں سے کوپل نمودار ہوئی، خوش ہو گئے، پروردگار آج ہریالی نظر آئی۔ کا دیکھتا رہو، دیکھ رہے ہیں، روز وہ بڑھنا شروع کا، بڑھ رہا ہے۔ کب ان پہ بالیاں آنے لگی، کب کا بالیوں میں دانا پڑنے لگا، کب کا دانا پھولنے لگا، کب اس پر پیلا پن آنے لگا، کب کا کھیت پک گیا۔ جیسے ہی کھیت پکا تو جناب موسیٰ انتظار کر رہے ہیں، اب حکم خدا ہوگا تو کاٹیں گے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے، وہ نہیں بولتے، نہ ایکشن، نہ ری ایکشن، نہ سوال۔ اب جناب موسیٰ کیا کرے؟ جناب موسیٰ اپنے گھر تشریف لائے اور درانتی اٹھائی۔ درانتی سمجھتے ہیں؟ جیسے درانتی آپ نے دیکھی نہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں خطاب کر رہا ہوں، درانتی سمجھتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے درانتی؟ جس سے فصل کٹتی ہے۔ جناب موسیٰ درانتی اٹھائی اور سارا کھیت کاٹ ڈالا۔ جیسے ہی کھیت کٹا نا، وہ جو 3 ہفتے سے چپ تھا وہ بولا۔ موسیٰ یہ کیا کر ڈالا؟ کہ پروردگار کھیت کاٹ دیا۔ کہ بھیا بویا کس کے حکم سے تھا؟ کہ آپ کے۔ کہ تو جب بویا میرے حکم سے تھا تو کاٹتا بھی میرے حکم سے۔ کہ پروردگار انتظار تو کر رہا تھا بھئی 1 ہفتہ، 1 دن، 2 دن، 2 ہفتے، 3 ہفتے۔ کہ ابھی تو 3 ہفتے ہی تو گزرے تھے، 3 مہینے انتظار کر لیتا، آرام سے کاٹتا۔ کہ پروردگار اب وقت نہیں تھا کہ اس سے زیادہ اس فصل کو کھیت میں رکھا جاتا۔ اگر اب یہ اس سے زیادہ فصل کھیت میں رہتی تو نہ میرے کام کی رہتی نہ کسی اور کے کام کی رہتی۔ اللہ نے کہا موسیٰ تمہیں کس نے بتایا کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب کاٹ کے گوڈاؤن میں پہنچا دینا ہے؟ کہا پروردگار اس میں بتانے کی کیا بات ہے، یہ تو ہر کسان جانتا ہے فصل کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب کاٹ کے گوڈاؤن میں پہنچا دینا ہے۔ کہا موسیٰ بس یاد رکھ، جیسے کسان جانتا ہے فصل کب تک کھیت میں رہنا ہے، کب کاٹ کے گوڈاؤن میں پہنچا دینا ہے، اللہ بھی جانتا ہے انسان کب تک بستی میں رکھنا ہے، کب قبرستان پہنچا دینا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو بلایا جا رہا ہے وہ اس کا بہترین وقت ہے، پک چکا ہے۔ کسان فصل کب کاٹتا ہے؟ جب کچی ہوتی ہے۔ بولیے، اگر کوئی جا کے کچی فصل کاٹ کے لے آئے، پورا جلال پور کہے گا اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ فصل جب بھی کاٹی جاتی ہے جب پک جاتی ہے، اپنے شباب، اپنے کمال، اپنے معراج کو جب پہنچتی ہے تب کاٹا جاتا ہے۔ اس کا مطلب تمہیں تو پتا ہے کہ فصل کب کاٹنا ہے، اللہ کو نہیں پتا کہ بندہ کب بلانا۔ یاد رکھنا، جب بھی انسان بلایا جاتا ہے وہ اس کے کمال کا وقت ہوتا ہے، جب وہ محبتوں کا مرکز، اجی اکلوتا تھا مر گیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو اگر بیان کر دیے جائیں تو بھائی صاحب کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بہت بڑا ظلم ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا مر گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ اللہ ظالم ہے؟ اللہ ظالم ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ آقا کافی ایران کے ایک بہت بڑے مشہور خطیب گزرے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، وہ سن لیجیے آپ، عجیب و غریب واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تہران میں ایک بڑی غلے کی دکان تھی، جس میں سب سامان بکتا تھا بوریوں کے حساب سے، چاول بھی بوری میں، وہ کلو میں نہیں بیچتا تھا، تھوک میں۔ اس سے جتنے گاؤں کے چھوٹے دکاندار تھے وہ خرید کے لے جاتے تھے۔ یہاں بھی ایسی دکانیں ہوں گی شہر میں، بڑی غلے کی دکان جس سے محلے والے خرید کے لاتے ہوں گے۔ اچھا، جو بڑی دکان والا ہوتا ہے نا، جو چھوٹی دکان والوں کو سامان دیتا ہے، اس کا کبھی حساب کلیئر نہیں ہوتا۔ 10,000 کا سامان لے گا، 8 دے دے گا، بھائی صاحب 2 اگلی دفعہ۔ یہ تو مولوی ہوتا ہے جو ایک ہی دفعہ حساب کلیئر کر کے لے جاتا ہے
کہ پھر ملے نہ ملے ابھی کر دیں. اس کا حساب کلیئر نہیں ہوتا ہی نہیں اس کا حساب کلیئر. 15 کا سامان ہے 12 دے دے گا 3 اگلی دفعہ. اس کا بھی یہ چل رہا تھا. وہ تہران میں بڑی دکان تھی. وہ آیا کسی روستا سے کسی گاؤں سے اور سامان لے جاتا تھا. سالوں سے چل رہا تھا. اب وہ ایک دن آ گیا. اس نے کہا حضور کیا کیا؟ اس نے لسٹ دی. سامان بن گیا 17,000 کا. اس نے کہا جی 15 ہیں. ارے اس نے کہا چھوڑو 2 بعد میں دے دینا. بھائی ان کا سامان نکال دو بندھواؤ. سامان بندھنے لگا. یہ بیٹھ گئے اپنا جو بھی کرنے لگے. بیٹھ کے بیڑی سگریٹ پینے لگے. اتنی دیر میں وہاں سے ایک جنازہ گزرا. جنازے کے پیچھے ایک عورت چیختی ہوئی چلاتی ہوئی روتی ہوئی گئی. تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ جو سامان لینے آئے تھے. انہوں نے اس دکاندار سے پوچھا. کہنے لگا ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا تھا جوان, وہ مر گیا, اس کی ماں ہے. او ہو بھائی بہت بڑا ظلم ہو گیا. یہ تو کہہ کے چپ ہو گیا. چپ ہو گیا. ہو گیا سامان تیار. اس نے کہا بھائی صاحب سامان بن گیا, سامان لدوا دیجئے, گاڑی کھڑی ہے اس میں رکھوا دیجئے. اس دکاندار نے کہا پہلے 2,000 دے دیجئے. پہلے کیا کیجئے؟ ذرا بولیے. مجھے نہیں, یہ میں واقعہ پڑھ رہا ہوں. کبھی آپ یہ سمجھیں کہ مجھے 2,000 چاہیے. کیا کہا؟ 2,000 دے دیجئے. اس نے کہا 2,000 کیوں؟ کہا بھائی حساب کلیئر ہوگا تب یہاں سے جائے گا. اس نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ 15 آپ دے دینا 2 بعد میں لگ جائیں گے, اور یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, سالوں سے ایسے ہی چل رہا ہے. بھائی جو ہوتا ہے لگ جاتا ہے. اس نے کہا سالوں سے چل رہا تھا, آج کے بعد نہیں چلے گا. آج کے بعد جائے گا پہ مال تو فل پیمنٹ کے بعد جائے گا. اس نے کہا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ آج تک تیری نیت کا نہیں پتا چلا تھا. آج تیری نیت کا پتا چلا جب تو اس جنازے کو دیکھ کے تو نے منہ بنایا. تو اس نے کہا بھیا جنازے سے میرے ادھار کا کیا مطلب؟ بھائی جنازہ اس لڑکے کا ہے, ادھار میں تجھ سے لے رہا ہوں. کہا بس آج کے بعد نہیں ملے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو انسان خدا کی امانت لوٹاتے ہوئے منہ بنا رہا ہے, بندے کی امانت کیسے لوٹا سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر. یہ زندگی امانت ہے خدا کی, جو ہمیں اس کی بارگاہ میں واپس لوٹا دینا ہے. مگر لوٹانا کیسے ہے؟ کیسے لوٹانا ہے؟ کیسے لوٹانا ہے؟ اللہ نے, میں نے آپ کو ایک پیپر دے دیا, بھائی یہ امانت ہے, جیسا دے رہا ہوں ویسا لوں گا, اور آپ اسے پھاڑ دیں اور اس میں جو ہے سوراخ کر دیں, پھر کیا ہوگا؟ امانت صحیح ہوگی؟ تو اللہ نے تو آپ کو پیارا بھیجا تھا اچھا خاصا. جھوٹ بول کے آپ نہیں آئے تھے, غیبت کر کے آپ نہیں آئے تھے, حسد کر کے نہیں آئے تھے, عناد لے کے نہیں آئے تھے, دشمنیاں لے کے نہیں آئے تھے. اب خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں نہ لے کے جائیے گا, جیسے آئے تھے ویسے ہی جائیے گا. بغض لے کے نہ جائیے گا, حسد لے کے نہ جائیے گا, عناد لے کے نہ جائیے گا, اس لیے کہ جیسی اس نے امانت دی تھی ویسی لوٹائیے گا. زندہ آئے تھے زندہ جائیے گا. مولانا یہ جملہ بہت بڑا ہو گیا, زندہ آئے تھے زندہ جانا. مولانا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی زندہ آئے زندہ چلا جائے؟ بھیا تم آئے تھے کیسے؟ زندہ, واپس بھی زندہ جانا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ وہاں جانے کی تو پہلی شرط ہے, مرو گے یہاں جاؤ گے وہاں. زندہ تو آج تک کوئی گیا نہیں, مگر نہیں, تم زندہ آئے تھے زندہ جانا. مطلب کیا؟ کیسے زندہ جائے گا؟ یہ جو 50 60 70 سال کی زندگی دی گئی ہے نا, یہ اس لیے نہیں دی گئی کہ تم چوراہوں پہ, ہوٹلوں پر, شاہراہوں پہ خراب کر دو, بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ اس 50 60 70 سال کی زندگی میں کوئی ایک کام تو ایسا کر جاؤ جو جانے کے بعد بھی زندہ رہو, لوگوں کی فکروں میں زندہ رہو, لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو, لوگوں کے باتوں میں زندہ رہو, لوگوں کے خیالات میں زندہ رہو. انہوں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی مر گیا تو مر گیا, مرنے کے بعد زندہ کیسے رہتا ہے؟ آج مرا کل سویم, 10واں 20واں 40واں برسی ختم. غلط. سویم چہلم 10واں 20واں نماز جنازہ کسی کو ختم نہیں کرتی, زندہ رکھتی ہے. دلیل دوں؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں دلیل دوں؟ بھیا اگر جنازہ, نماز میت, تلقین یہ آدمی کو ختم کر دیتی ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں قاسم سلیمانی زندہ ہے کہ مردہ؟
کیوں زندہ ہے؟ بدن نے تو چیتھڑے اڑ گئے بھائی، بدن تو بم سے منفجر ہو گیا نا، پھٹ گیا. آپ کہہ رہے ہیں زندہ ہے. کہیں گے نہیں مولانا، اس لیے زندہ ہے کیونکہ ہدف زندہ ہے. ہدف زندہ ہے، جس کا ہدف زندہ رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. زندہ ہے، زندہ ہیں. اور قریب آ کے کہوں، اور قریب آ جاؤں، خوئی صاحب زندہ ہے کہ نہیں؟ سید رضی زندہ ہے کہ نہیں؟ سید مرتضی زندہ ہے کہ نہیں؟ علامہ ہلی زندہ ہے کہ نہیں؟ ارے خمینی صاحب زندہ ہے کہ نہیں؟ ابھی کلی تو برسی ہوئی ہے، امام خمینی کی کلی تو برسی ہوئی ہے. زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے. تشیع میں جب تک امامے کا احترام اور دنیا میں جب تک امامے کا وقار رہے گا، خمینی زندہ رہے گا. خمینی نے اس امامے کو ایک نئی پہچان دی ہے. لوگ تو بھول چکے تھے. بھائی آپ یہ سوچئے، مولانا کا فوٹو کہاں لگ گیا؟ مسجد میں لگ گیا. مولانا کا فوٹو کہاں لگا دیا؟ امام باڑے میں لگا دیا. مولانا کا فوٹو کہاں لگا دیا؟ مدرسے میں لگا دیا. مولانا کا فوٹو کہاں لگا دیا؟ مکتب میں لگا دیا. امام خمینی نے اپنا فوٹو مکتب، مسجد، امام باڑے میں نہیں لگوایا، نوٹ پہ لگوایا ہے. آپ سمجھے؟ دیوار پہ لگوانا اور ہے، نوٹ پہ لگوانا اور ہے. مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خمینی نے اپنے دور کی حکومت کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کی ہستی کو ختم کر دیا اور بتایا، سن، تم جو کہتے ہو نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، غلط. وہ اور ملا ہے جو مسجدوں تک دوڑتے ہیں. ہم نے ان کا دامن نہیں پکڑا جو دوڑتے دوڑتے رہے. ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے جو ہر میدان میں آئے تو فاتح بن گئے. پکڑا کہ نہیں؟ خمینی نے ہلایا کہ نہیں؟ جب امام خمینی انقلاب لائے، پوری دنیا کہہ رہی تھی کیسے چلے گا. اس زمانے میں 3 مسلم لیڈر بڑے تھے، ضیاء الحق، یاسر عرفات، قذافی. انہیں پتہ چلا کہ بھئی اب لوگ کہتے تھے یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی، مگر ان تینوں کو پتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ تو وہ ہے. حکومت آ گئی، بن گئی. امام خمینی نے انقلاب لے آئے تو اب پوری دنیا پہ زور تھا بھئی یہ بھی ایک نئی اسلامک حکومت بنی ہے، ذرا چیک کرو. تو یہ تینوں ایک جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے امام خمینی سے ملنے. جہاز پہنچا، کہاں ملیں گے امام خمینی؟ امام خمینی اپنے گھر میں. اب جو پہنچے تو ایک مسلح پہ امام خمینی بیٹھے تھے. تینوں کھڑے ہو کے ہنسنے لگے اس چوتھے کو دیکھ کے. واہ، انقلاب لا کے بھی مسلح پہ بیٹھے ہو. تو امام خمینی نے کہا مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے تھا؟ کہ تمہیں تو محل میں بیٹھنا چاہیے تھا، تم مسلح پہ بیٹھو. خمینی نے کہا ہوش میں آ، اس مسلح ہی پہ بیٹھ کے اس محل والے کو بھگایا ہے. اس مسلح پہ بیٹھ کے ہی اس محل والے کو بھگایا ہے. خبردار، کیا بات کر رہا ہے؟ میں اس مسلح پہ ہوں. کہا ہم آئے ہیں اس لیے کہ ہم بھی مسلم لیڈر ہیں، ہمارا بھی تعارف اسلام کے ذریعے ہوتا ہے اور ہم بھی اسلامک ملک کے سربراہ ہیں، ہمارا تعلق بھی جو ہے وہ اسلامک حکومتوں سے ہے. مگر بھیا آپ کیسے کہیں اسلامی ہے؟ اب سن لیجیے، آپ دنیا میں 55-56 ملک ہیں، مگر جو صاحب نظر ہیں وہ کہتے ہیں اسلام والا ایک ہے، مسلمانوں کے سارے ہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے. ان سارے ملکوں میں ایک ہے اسلام والا اور سب ہیں مسلمانوں والے. اس نے کہا فرق کیا ہے اسلام والے میں اور مسلمان والوں میں؟ اس نے کہا فرق یہ ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے وہ اسلام والا ہے، جو نظریں جھکا کے بات کرے مسلمانوں. وہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کے. کہہ لگے ہمیں بس آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اس سوال کا جواب دے دیں ہم جا رہے ہیں. مشہور واقعہ ہے امام کا، امام راحل کا. کہاں پوچھئے؟ تو ان تینوں نے، میڈیا لگی ہے نا، کیمرے لگے ہیں. ابھی امام خمینی بولیں گے پوری دنیا میں پخش ہو جائے گا. تازہ تازہ حکومت بنی ہے، ابھی لوگوں کے نظریات طے ہو جائیں گے کہ کیا کرنا ہے، کیسا آدمی ہے، کس فکر کا مالک. تو ان تینوں نے بیٹھ کے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ جس ملک میں انقلاب لائے اور جو حکومت آپ نے قائم کی ہے، آپ کی حکومت میں ہماری مسجدیں کتنی ہیں؟ ہماری سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے آپ؟ دیکھ لیجئے مجھے، اس ملک میں جو آپ حکومت بنائی ہے، قائم کی ہے،
اس میں ہماری مسجدیں کتنی ہیں؟ امام راحل نے کہا ایک بھی نہیں. انہوں نے دیکھا, خوش ہو گئے. یہی تو ہم چاہ رہے تھے, ریکارڈ کرو کہ جو ملک ہے اس میں ہماری ایک بھی مسجد نہیں. تو دوسرے نے پوچھا اور یہ بتائیے آپ کی کتنی مسجدیں ہیں, یعنی شیعوں کی؟ امام خمینی نے کہا ایک بھی نہیں. تو اس نے کہا جن راستوں سے ہم وہ کیا ہیں اس پہ جو مینار چمکے ہیں, اس پہ جو قبے اور گنبد چمکے ہیں, وہ کن مسجدوں کے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں نہ ہماری نہ آپ کی, تو امام خمینی نے کہا سن, جس حکومت کو میں نے قائم کیا ہے اس میں نہ ہماری مسجد ہے نہ تمہاری, یہاں جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کی ہیں. یہ ہماری تمہاری مسجدیں نہیں ہیں, یہ ہماری تمہاری مسجدیں نہیں ہیں. ہماری تمہاری مسجدیں نہیں ہیں, جتنی مسجدیں سب اللہ کی ہیں. اور مسجد ہوتی اس کی ہے جو سجدہ کرے, جو نماز پڑھے. مسجد تو اس کے لیے ہے. یہ کہ آپ چودھری بنے گھوم رہے ہیں, مسجد ہمارے محلے کی, ہمارے محلے کا امام. امام ہے, آپ نے کبھی اسے امام سمجھا ہی نہیں. محلے میں سب سے مظلوم وہی ہوتا ہے جو مسجد کا امام ہوتا ہے. معاف کیجئے گا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس کی گھر میں بیوی پہ نہیں چلتی وہ آگے اس پہ چلاتا ہے. قبلہ, تو بھیا اگر اتنا زور تھا بیوی پہ چلا لیتا, کم سے کچھ دین شریعت گھر میں چلا جاتا. اب وہ تو معاملہ ان کا پلاننگ خراب ہو گئی, ختم ہو گئی. تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, اس نے اسے کہ بھئی اب کیا کریں. تو خمینی نے جواب ایسا دیا تو دنیا ہل جائے گی. تو اس نے کہا نہیں, ایک سوال اور ایسا ہے جسے خمینی جب بھی جواب دے گا یا کوئی بھی شیعہ جواب دے گا وہ اپنے عقیدے کو روک نہیں پائے گا, وہ وہی کہے گا جو اس کو عقیدہ کہتا ہے. تو انہوں نے کہا ایک اور سوال کر لو. اس نے کہا آپ ذرا کیمرہ دوبارہ لگاؤ. کیمرہ لگ گیا. کہنے لگے یہ بتائیے کہ مسجدوں کا تو آپ نے جواب بہت اچھا دیا, یہ بتائیے کہ آپ خلفاء کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ خلفاء کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سلام ہو ہمارے مجتہد پر, سلام ہو افتخار تشیع پر, شیعوں کا عالم ہو تو ایسا. امام خمینی نے مسکرا کے کہا ہماری کوئی ذاتی نظر نہیں ہے, جس نظر سے رسول دیکھتے تھے اسی نظر سے ہم دیکھتے ہیں. کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہے ہمارا ذاتی نظریہ نہیں ہے. یقین کرنا جوانوں, جو جملہ کہہ رہا ہوں پوری مجلس بھول جانا, اس جملے کو یاد رکھنا. یہ علماء, یہ مجتہدین تمہارا افتخار ہے, تمہاری شناخت ہے, تمہاری پہچان ہے. اگر آج امریکہ اور اسرائیل کانپ رہا ہے وہ تمہارے اور میرے وجود سے نہیں ہے. امام خمینی کا ایک جملہ اور پڑھ دوں, اللہ اکبر. جب پوری دنیا میں شیعہ سنی بحث چلی نا نماز کو لے کے, تو امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا. کہنے لگے کہ تم ہاتھ باندھنے اور کھولنے پہ لڑ رہے ہو, تم یہ سوچ رہے ہو کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے یا ہاتھ کھول کے پڑھی جائے, اور دشمن یہ سوچ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کیسے کاٹے جائیں. کس کی فکر تھی؟ امام راحل کی فکر تھی, امام خمینی کی فکر تھی. یہ علماء آپ کہتے ہیں نجف میں بیٹھے ہیں, سامرا میں بیٹھے, کاظمین میں بیٹھے, یہ ایسے نہیں بیٹھے ہیں, یہ مورچہ لیے بیٹھے ہیں. ان سے دشمن کانپ رہا ہے. مولانا ابھی میں تقریباً 2 ہفتے پہلے عراق میں تھا, 2 ہفتے پہلے عراق میں تھا, تقریباً 1-1.5 مہینہ عراق میں رہا. ہمارے والد بھی تھے, چھوٹے بھائی بھی تھے. حضرت آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. گئے ہم لوگ, میں, والد صاحب اور چھوٹے بھائی, خصوصی ملاقات تھی. آپ یقین جانیں جس کمرے میں آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوئے تھے, اس کمرے کا اگر سائز لینا تو شاید 10 بائی 15 کا ہوگا. اس سے بڑا وہ کمرہ نہیں ہے. دیواریں بھی کچی تھیں, لینٹر بھی کچا تھا, ایک معمولی سا فرش تھا, ایک معمولی سے تپائی تھی, اس پہ آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے بڑی غور سے دیکھا کہ اس کمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ کیلنڈر نہ فوٹو, کچھ بھی نہیں, صرف ایک الماری ہے, اس میں چند کتابیں رکھی ہیں. تو ہمارے والد پوچھنے لگے کیا دیکھ رہا ہے اتنے غور سے, آقا کو دیکھ, کمرے کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھوں کہ اس کمرے میں ایسا کون سا اسلحہ رکھا ہے کہ جو امریکہ کانپ رہا ہے, اسرائیل کانپ رہا ہے. میں نے جب ہی سوچا سلام ہو ہمارے مجتہدین پہ, ابھی تو یہ مکان میں ہے, جب دشمن اتنا ڈر رہا ہے
جب یہ میدان میں آئیں گے تب کیفیت کیا ہو. کیسی گلیاں ہیں پتلی پتلی, یہ گلیاں آپ کی تو چوڑی ہیں جلال پور کی, جن گلیوں سے ہم یہاں ہیں پتلی پتلی گلیاں ہیں. انہی گلیوں سے دنیا کا سپر پاور مذہبی لیڈر, مذہبی رہنما پاپ انہی گلیوں سے آیا. جب گیا تو کیا کہہ کے گیا؟ اس نے کہا نہ میں نے دنیا میں ایسا چہرہ دیکھا تھا, نہ ایسا روب دیکھا تھا, نہ دبدبا دیکھا تھا, نہ ایسی ہیبت دیکھی تھی. یہ شیعوں نے تمہیں فخر دیا ہے. یہ اور بات کہ کچھ لوگوں نے ہمارے ہی اندر بیماری پیدا کر دی ہے, ہمارے ہی جوانوں میں, ہماری نسل میں, ہمارے ہی عزاداروں میں, ہمارے ہی ماتمداروں میں, ہمارے ہی ان افرادوں میں جو رات بھر شب بیداریوں میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں. انہی جوانوں کو غلط راستے پہ لگا دی. یہ مولوی کیا ہوتا ہے, ان کو تو چھوڑ دو, وہ تو مجتہدین ہیں. ابھی تو آپ اپنی بستی کے علماء کو نہیں سمجھ پائیں گے جنہوں نے نجف, قوم, کاظمین, سامرا یا اور مقام مقدسہ پہ رہ کے سوریا میں علم دین حاصل کیا. آپ کیا سوچ رہے ہیں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں؟ مدرسوں میں ان کے لیے کولر لگے ہیں, اسی لگے, ایک معمولی زندگی. کس لیے؟ آپ کے لیے. اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں زیور علم سے آپ کے لیے. مگر ہماری قوم کے بچوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ دشمنی ہم سے نہیں ہے, ان سے نہیں ہے, سیستانی صاحب سے لڑ رہے ہیں. جی کیا ہے وہ, ان کی ضرورت کیا ہے؟ امام موجود ہے, وہ ٹیلی فون نمبر لے کے آ, جس سے امام سے بات ہوگی, لا ہم بھی دیکھیں گے. مگر اسے ایک غلط راستے پہ لگایا گیا. ضرورت نہیں. ہم چلے گئے ممبئی, ایک مجلس پڑھنے کے لیے بات ہونے لگی. بعد میں ایک صاحب آ گئے, کہنے لگے ایسا ہے مولانا آپ کچھ بھی کر لیں مگر میں مرجع کو نہیں مانوں گا. تو میں نے کہا بھائی آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ مرجع کو مانیں نہ مانیں, ہم یہاں مرجع کو منوانے نہیں آئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ مانیں نہ مانیں مگر گالیاں نہ دیے, برا نہ کہیے, اس لیے کہ آپ ہر آدمی کو مانتے نہیں ہیں, اسے برا کہنے کا بھی حق نہیں ہے. ابھی جو ملک کے حالات ہیں اس میں کیا ہے, جو اسلام, جو مذہب, جو لیڈر ہمارے ہیں, جسے ہم اپنا رسول کہتے ہیں, جس کو ہم مرسل اعظم کہتے ہیں, جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, تعلیم کیا ہے؟ کیا مرسل اعظم نے کہا کہ تم دوسرے مذہب والوں کو برا کہو؟ نہیں. آج تک پوری دنیا میں ایک مسلمان لے کے آؤ جس نے شری رام کی توہین کی ہو, ہنومان جی کی توہین کی ہو, کرشن کی توہین کی ہو. نہیں, کیونکہ ہمارا مذہب سکھاتا ہی نہیں. مگر کچھ ایسے بد عقل اور بدتمیز اور بد کردار افراد ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کر مرسل اعظم پر زبانیں کھول رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ انہیں جواب یہاں سے نہیں مل رہا تو کہیں سے نہیں ملے گا. یاد رکھ, جب تک یہ کائنات باقی ہے مصطفیٰ کا نام باقی ہے. مصطفیٰ کی عزت, مصطفیٰ کی آبرو کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. کہنے لگا میں نہیں مانوں گا, مرجع کو نہیں مانتا. میں نے کہا نہیں مانیے, میں منوانا بھی. پھر آ کے یہی جب زیادہ بحث ہوئی تو قبلہ میں نے ایک جملہ کہا, میں نے کہا جائیے, اگر مرجع کو نہیں مانتا تو جا مر جا. بھئی اگر مرجع کو نہیں مانتا تو جا, زور سے بولیے, مر جا. کہنے لگا میں نہیں مانتا. بھائی نہیں مانتا تو جا. کہ نہیں یہ نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں مانتا, مجھے ضرورت کیا, مجھے کون سا حکیم نے نسخے میں لکھ کے دیا کہ پوچھ. کہ نہیں پوچھو. میں نے کہا اچھا بتاؤ. کہیں گے اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اتنے آدمی پاکستان میں مارے گئے شیعہ, کوئی مرجع نکلا؟ لبنان میں اتنے مارے گئے, حلب میں اتنے, رقہ میں اتنے, سوریا میں اتنے, سیدہ زینب میں اتنے, جہاں دیکھو شیعہ مارے جا رہے ہیں, کوئی مرجع نکل ہی نہیں رہا. سیستانی صاحب اپنے کمرے میں, خامنہئی صاحب اپنے میں ہے, فلاں اپنے میں, فلاں. تو میں نے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ ذرا سی بات پہ شیعہ کا عالم باہر آ جائے, سیستانی صاحب باہر آ جائیں, خامنہئی صاحب باہر آ جائیں؟ تو کہنے لگا پھر. میں نے کہا یاد رکھ, چاہے جیسا بھی وقت ہو ہمارا کوئی مرجع بھی باہر نہیں آئے گا, اور انہیں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ان سب نے مل کے ایک شیر پالا ہے جس کا نام ہے نصر اللہ. اور اس کا کمال یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو قبر میں مردے کانپنے لگتے ہیں, سعودیہ کے میز پہ رکھا ہوا پانی ہلنے لگتا ہے. حسن نصر اللہ نے ایک بیان دیا, پوری دنیا ہل گئی. حسن نصر اللہ نے کہا او دنیا بھر کے دہشت گردوں, کان کھول کر سن لو, میں علی کا بیٹا حسن نصر اللہ اعلان کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے دہشت گرد مل کے شام میں جمع ہو جائیں, انشاءاللہ اگر میں نے خیبر یاد نہ دلا دیا اولاد علی نہ کہنا.
کیا ہو گیا گھنٹہ ہو گیا اکرام کریں علماء کا. مجتہدین وہ ہیں جو جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. زندہ ہیں بروجردی، زندہ ہیں حائری، زندہ ہیں بہجت، زندہ ہیں فاضل لنکرانی، زندہ ہیں. سب زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے کیونکہ ان کا عمل زندہ رہے گا. جملہ کہہ رہا ہوں، شاید میری تقریر کا سب سے بڑا جملہ ہو، سب سے بڑا جملہ. جانتے ہیں فقیہ کی اہمیت، فقیہ کی عظمت؟ آئیے فقیہ کی عظمت اگر آپ کو دیکھنا کربلا میں آئیے. حسین کا ایک ہی دوست تھا بچپن کا، جب اسے خط لکھ کے بلایا، یہ نہیں لکھا میرے دوست آ جا، میرے بچپن کے دوست چلے آؤ، بلکہ ایک لقب لکھا، رجل الفقی حبیب ابن مظاہر، مرد فقیہ حبیب کربلا چلے آؤ. آخر حسین نے یہ لفظ کیوں لکھا؟ اسی دور کے لیے لکھا. اس دور میں ضرورت نہیں تھی اس لفظ کی، اور صاحب اسی دور کے لیے لکھا. حسین جانتے تھے کہ ایک دن میری قوم کا جوان کھڑا ہو کے گلی کے چوراہے پر، چائے کے ہوٹل پر، نکڑ پر، بازاروں میں مجتہدین اور فقیہ کے خلاف زبان کھولے گا. جب وہ کھولے تو میرا خط دکھانا جو میں نے حبیب کو بھیجا تھا. کیا لکھ کے بھیجا؟ رجل الفقی حبیب بن مظاہر، اے مرد فقیہ حبیب کربلا میں چلے آؤ. کیوں لکھ رہے ہیں حسین مرد فقیہ؟ دوست کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے تاکہ آج کے جوان کو پتہ چل جائے کہ جب کربلا بغیر فقیہ کے مکمل نہ ہو سکی، ہماری حیات بغیر فقیہ کے کیسے مکمل ہو سکتی؟ اے مرد فقیہ چلے آؤ. خطیب آل محمد خدا غریق رحمت کرے، عجیب و غریب جملے لکھتے تھے. کہتے ہیں کہ جب حسین کا خط ملا نا، پہلے تو دیکھیں کہ حسین نے خط کتنی مصیبت میں لکھا ہے. جانتے ہیں کتنی مصیبت میں لکھا ہے؟ سوچ نہیں سکتے. جب 2 محرم سے مسلسل گھوڑوں کے ہنہنانے میں، اونٹوں کی گھنٹیوں میں اضافہ ہونے لگا نا، تو جناب زینب ہر بار پوچھتی تھی بھائی یہ کیوں اضافہ ہو رہا؟ تو حسین آہستہ سے جواب دیتے تھے بھائی بہن یہ سب تیرے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کون ہے؟ یزید کے سپاہی ہیں، یزید کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اس کے وزیر مشیر، اس سے محبت کرنے والے. ایک دن حسین کے منہ سے نکل گیا بہن اس میں کچھ یزید کے دوست بھی ہیں. وہ تڑپ کے کہنے لگی بھائی یزید نے اپنے دوست کو بلا لیا، کہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ دوست کا نام آیا، حسین کو بچپن کا دوست حبیب یاد آ گیا. ہاں بہن ہمارا بھی ایک دوست ہے، اس کا نام حبیب ہے. حبیب. خطیب آل محمد کہتے ہیں زینب نے کہا بھائی پھر آپ بھی اپنے دوست کو بلا لیجئے. اچھا بہن عباس کاغذ اور قلم لے کے آؤ. عباس کاغذ اور قلم لے کے آئے. حسین زمین کربلا پہ بیٹھے، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجل الفقی حبیب بن مظاہر. حبیب کبھی ہم نے تمہیں اتنا دوست نہیں سمجھا، بھائی سمجھا ہے. حبیب تمہارا بھائی کربلا میں گر گیا، حبیب چلے آؤ، حبیب چلے آؤ. حسین لکھ رہے تھے، زینب پڑھ رہی تھی. ایک لمحے کے لیے قلم رکا اور حسین نے زینب کا چہرہ دیکھ کے کہا بہن اب تک جو میں نے لکھا تم نے پڑھ لیا نا؟ کہا بھائی پڑھ لیا. کہ ذرا ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹو. زینب پیچھے ہٹی. حسین نے جلدی سے لکھا حبیب آنے میں دیری نہ کرنا، حسین تنہا نہیں زینب ساتھ آئی ہے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے رونے میں کوئی کوتاہی نہ ہو. ہاں جزاک اللہ. حبیب آنے میں دیری نہ کرنا، حسین تنہا نہیں زینب ساتھ آئی. یہ کہہ کے حسین نے مہر لگائی، دستخط کیے. خط موڑ کے رکھنا چاہتے تھے. زینب نے آگے بڑھ کے کہا بھائی آپ کو جو لکھنا تھا آپ نے لکھ لیا نا؟ کہا کہ خط کے پیچھے ایک جملہ میری طرف سے بھی لکھ دو. کہا بہن بتاؤ. کہنے خط کے پیچھے لکھنا حبیب تجھے فاطمہ کی بیٹی زینب سلام کہتی ہے. جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار بہادر. حبیب
تجھے زینب سلام کہتی ہے۔ حسین نے قاصد کو بلایا، اللہ جانے کیسے قاصد چھپتا چھپاتا کوفے پہنچا۔ جب کوفے پہنچا تو کیا دیکھا، حبیب کوفے میں داڑھی کے لیے خضاب خرید رہے ہیں۔ جا کے سلام کیا، تو کون؟ کہا نا قاصد الحسین۔ قاصد حسین کا نام سنا، خضاب چھوٹ گیا، خط لے کے جلدی سے چوما، آنکھوں سے لگایا، ابا کی جیب میں رکھا۔ زندگی میں آہستہ قدم چلنے والا حبیب تیز قدموں سے چل کے گھر آیا۔ خطیب آل محمد کہتے ہیں کہ جب حبیب آئے نا گھر میں تو عورتیں سمجھ گئی کہ آج چال بدلی ہوئی ہے، آج انداز بدلا ہوا ہے۔ کہنے لگی حبیب خیر تو ہے، آج یہ رفتار کیسے بدل گئی، آج اتنی سرعت کیسے بڑھ گئی۔ کہنے لگے آج بچپن کے دوست حسین کا خط آیا ہے۔ برسوں کے بعد خطیب آل محمد کہتے ہیں حبیب کی بہن آگے بڑھی، بڑھ کے کہنے لگی حبیب خط مت کھول، مجھے معلوم ہے کیا لکھا ہے۔ کہا کیا لکھا؟ کہا حسین کیا لکھتے، برسوں کے بعد آیا ہے نا، اکبر جوان ہو گیا ہوگا، حسین نے خط میں اکبر کی شادی۔ شادی کا لکھا۔ حبیب زمین پہ بیٹھے تھے، خط کھولا، پھر اٹھے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر بیٹھے۔ بہن نے کہا کیا ہوا؟ کہتے قیامت آ گئی، حسین نے خط میں شادی کا نہیں مصیبت کا لکھا ہے، حسین گر گیا ہے، حسین مجھے بلا رہا ہے۔ سنیں گے؟ حبیب اٹھے، آنسو پہنچے، اے میری ماں و بہنوں یہ جملہ تمہارے لیے ہے۔ اپنی زوجہ کو بلایا، سامنے حجرہ تھا، کہنے لگے جاؤ ذرا میری تلوار لے آؤ۔ زوجہ گئی، اللہ اکبر، مگر زوجہ نے جانے سے پہلے کہا حبیب چند قدم کے فاصلے پہ حجرہ ہے، خود سامان لے لو جو جس کی ضرورت ہو۔ کا نہیں، تو نے نہیں دیکھا کہ مجھے حسین نے رجل الفقی لکھا، مرد فقی لکھا؟ اب جہاں سے خط ملا ہے نا وہاں سے ہر قدم حسین کی طرف بڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقی اسے کہتے ہیں جو ہر قدم رضاعت امام سے اٹھائے، ہر قدم مرضی امام کے مطابق اٹھائے، اس کا ہر قدم، ہر نشست و برخاست وہ مرضی امام سے چلی گئی۔ بس ایک لمحہ اور مجلس رحمت تمام، میں پڑھ چکا، آپ سن چکے، بس ایک جملہ جو خطیب آل محمد نے لکھا وہ سن لیجئے اور دل بھر کے رو لیجئے۔ گئی حبیب کی زوجہ، کافی دیر تک نہیں آئی۔ حبیب زمین پہ بیٹھے تھے، اٹھ گئے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے۔ کافی دیر کے بعد زوجہ آئی، مگر کیفیت کیا تھی؟ سر پہ چادر نہیں تھی، بال کھل چکے تھے، مٹی سر میں آ چکی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار دیکھ کے کہہ رہی تھی حبیب خدا حافظ، حبیب چلا جا، حبیب دیری نہ کر۔ حبیب نے کہا بی بی جا تو رہا ہوں مگر یہ بتا ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ بال کیوں کھول دیے، یہ مٹی کیوں ڈال دی، یہ چادر کیوں اتار دی، یہ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہنے لگے حبیب نہ روؤں تو کیا کروں، میں جو حجرے میں تلوار لینے گئی میں نے دیکھا حجرے کے کونے میں ایک کالے برقعے والی بی بی بیٹھ کے کہہ رہی ہے اے حبیب کی زوجہ حبیب کو نہ روکنا، میرا حسین انتظار کر رہا ہے، چلا جا حبیب۔ چلو سیعلم الذین سیعلم الذین پروردگار تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات توشہ آخرت قرار دے۔ پروردگار جن مومن و مومنات کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی گئی ہے انہیں فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جبار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لے۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما، علماء حق کا سایہ سر پہ برقرار فرما، نظام مرجیت کی حفاظت فرما، مخالفین مرجیت کو نست و نابود کر دے، ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، ہم وارث کو ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں، وارث حقیقی حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین جن کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی گئی ہے ان کے لیے سال فرمائیں۔